بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 33 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 34ویں نمبر پر کتاب ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر ماجدی کے نام سے، جو نہایت مفید تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ جا بجا عربی عبارات اور اہل علم کی عربی کتابوں سے اقتباسات نقل کیے ہیں، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے نامور جو سائنسدان اور مستشرقین میں جو محققین گزرے ہیں ان کی عبارات بھی ذکر کی ہیں۔ قدیم اور جدید تمام مآخذ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور مختصر مگر جامع تفسیر لکھی ہے۔ اردو تفاسیر جن میں اقتباسات زیادہ ہیں اور علمی مواد ہیں مختصر انداز میں، ان میں ایک جواہر القرآن ہے اور دوسری یہ تفسیر ماجدی ہے، جس میں جا بجا عربی عبارات اور جا بجا اہل علم کے اقوال اور علمی فوائد اور نکات کا تذکرہ ہے۔ تو مختصر مگر اچھی تفسیر ہے ان کی۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے بشریت انبیاء۔ اس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بشریت پر جو آیات قرآن کریم میں ہیں ان آیات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تشریح کی ہے۔ اور ان کی ایک کتاب معاصر حکیم الامت بھی ہے، جس میں انہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو کتاب جس کا میں نے عرض کیا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت میں ان کے 4 مضامین کا خلاصہ ہے۔ لکھنؤ کے اندر ایک رسالہ شائع ہوتا تھا جس کا نام تھا صدق جدید۔ صدق جدید نامی رسالہ جو لکھنؤ میں ہر مہینے شائع ہوتا، تو انہوں نے اس میں 4 مضامین لکھے تھے۔ پہلا مضمون ان کا تھا ولادت با سعادت، دوسرا مضمون تھا رحمت للعالمین، تیسرا مضمون تھا یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا، اور چوتھا مضمون تھا یوم النبی۔ یہ 4 مضامین در حقیقت ان کی وہ 4 تقریریں تھیں جو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لکھنؤ اسٹیشن سے جاری کی تھی۔ یہ ان کی وہ 4 تقریروں کو تحریری صورت میں لایا گیا۔ پھر مصنف نے اس میں خود جا بجا اضافات کیے اور اسے ایک رسالے کی صورت میں شائع کیا۔ یہ رسالہ اب مجلس نشریات اسلام سے طبع ہے۔ نمبر 35 انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے محمد بن علوی مالکی حسینی رحمہ اللہ کی، جو عربی زبان میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے سید اسرار بخاری نے۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ایک عملی انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان کو انہوں نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، تو انہوں نے ان تمام پہلوؤں کو الگ الگ کیا، اور گراں قدر معلومات اور معجزات اور مغازی کا تذکرہ بھی اس میں کیا۔ یہ کتاب خاص طور پہ فائدہ دیتی ہے مبلغین کو،
یا جو واعظ کرنے والے ہوں ان کے لیے اس میں ایک اچھا مواد ہے۔ 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 36 سیرت سید المرسلین۔ سیرت سید المرسلین یہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ 112 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جو مجلس نشریات اسلام کراچی سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر آپ کے وصال تک تمام اہم واقعات کو نہایت عام فہم انداز میں لکھا ہے۔ عوام الناس کے لیے سیرت کی بنیادی معلومات کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ اسلوب بھی آسان ہے، مواد بھی مستند ہے، اور کتاب بھی مختصر اور جامع ہے۔ اس وجہ سے اگر عوام الناس میں کوئی مختصر انداز میں سیرت کے اہم پہلوؤں کو لینا چاہے تو اس کے لیے کتاب اچھی ہے۔ نمبر 37 حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے آئینے میں۔ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے آئینے میں، یہ ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 262 صفحات پر دارالاشاعت کراچی سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے دور نبوت کے اہم واقعات اور غزوات کو قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا، اور اہم واقعات کو قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوا ہے اور وہ قرآن کی روشنی میں ہوا ہے۔ نمبر 38 در یتیم، یہ جناب ماہر القادری صاحب کی تصنیف ہے۔ ماہر القادری ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، ناول کے انداز میں یہ لکھا کرتے تھے، اور کسی کی اگر کوئی سوانح لکھتے تو اسے کہانی کے انداز میں لکھتے۔ اردو ادب ان کا بہت تھا، ان کی جملہ کتابیں بڑی ادیبانہ ہیں، اور اگر کسی کا ادبی ذوق ہو تو ادبی تعبیرات، محاورات اور اسلوب کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ جس طرح یہ ہے اس طرح احسان دانش کی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے خود شروع میں لکھا کہ میں آج جس کی شخصیت لکھ رہا ہوں وہ انسان کامل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اور یہی ذات گرامی خلاصہ کائنات، فخر موجودات اور شرف انسانیت ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح لکھی اسے ایک ناول کے انداز میں لکھا، آپ کی ولادت سے شروع کیا اور آپ کی وفات تک کے اہم واقعات آ گئے۔ تو جن ساتھیوں کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہانی کے اسلوب میں، ناول کے انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتاب مفید ہے کہ ان کا انداز اسی قسم کا ہے۔ مواد بھی انہوں نے مستند مواد جمع کیا ہے، البتہ احادیث کے اندر تحقیق طلب ہے بعض روایات، لیکن ان کا اسلوب بڑی عقیدت اور محبت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے الفاظ، جو تعبیرات کا چناؤ کیا ہے، اس میں ہر لفظ سے ان کی محبت اور عقیدت معلوم ہوتی ہے۔ اردو میں اگر کوئی بچوں کے لیے ناول کے انداز میں پڑھنا چاہے تو ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، عبداللہ فارانی کی۔ اصل نام تو یہ وہ تھے جو بچوں کے اسلام کے اصل مدیر بھی رہے، جناب اشتیاق احمد صاحب۔ انہوں نے بچوں پہ بڑا کام کیا، اور کہانیوں کے انداز میں صحابہ اکرام کے واقعات بھی، خلفائے راشدین کے، حضور کی سیرت کے، ائمہ اربعہ کے،
تو ان کی کتابیں چھپی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، ائمہ اربعہ کی سیرت ہے قدم بقدم، خلفائے راشدین کے واقعات ہیں، اس طرح کے موضوعات پہ لکھا ہے اور بڑا عام فہم اور سہل انداز میں لکھا ہے، اور بچوں میں یہ کتابیں مقبول بھی ہیں اور وہ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کے لیے اگر ہو تو وہ کتاب، اور اگر بڑوں میں کوئی اس انداز میں پڑھنا چاہے تو در یتیم، یہ کتاب گوشہ ادب انارکلی لاہور سے طبع۔ نمبر 39، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن، یہ سید محمد رضوان اللہ اور انتظام اللہ شہابی دو مصنفین کی مرتب کردہ کتاب ہے، سید محمد رضوان اللہ اور انتظام اللہ شہابی۔ یہ تالیف اپنی نوعیت کی ایک منفرد کاوش ہے کہ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا تذکرہ کیا اور حضور کا اسوہ حسنہ، آپ کی عبادات، تعلیمات، غزوات اور احکامات کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں۔ اس سے بیک وقت دو فائدے ہوتے ہیں، قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر بھی ہو جاتی ہیں اور حضور کی سیرت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں حضور کا تذکرہ کتنی جگہوں پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن کن مواقع پر آپ کا ذکر خیر مختلف اسلوب اور انداز میں کیا۔ عمومی طور پر ہم تو چند ایک آیات سے واقف ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں جا بجا آپ کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے ان تمام آیات کو لیا ہے اور ان کی تشریح ایسے انداز میں کی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ یہ 448 صفحات پر مشتمل ہے، دائرۃ المعارف قرآنیہ سے طبع ہے۔ نمبر 40، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس احمد جعفری کی تصنیف ہے۔ انہوں نے خود کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو تاریخ اور سنین کی ترتیب پر بیان نہیں کیا۔ عموماً سیرت نگار ولادت سے شروع کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ وفات تک احوال لکھتے ہیں، تو انہوں نے ترتیب کے ساتھ سنین کے طرز پر آپ کی سوانح نہیں لکھیں، بلکہ انہوں نے اہم واقعات لیے، آپ کی سیرت کے اہم واقعات لیے ہیں جس میں عملی پہلو ہے اور عوام الناس کے لیے جس میں گویا ایک کوئی مشعل راہ احکامات ہیں ان کو لیا ہے۔ یعنی ترتیب کے ساتھ سیرت کا مواد تو اس میں نہیں ملے گا، البتہ آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی آسان عام فہم ہے اور مواد بھی اس میں ٹھوس ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تاریخ اور اس کا پس منظر، ابتلاء اور آزمائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام شباب، آپ کے اخلاق عظیمہ، آپ کا حسن و جمال، فصاحت اور بلاغت، آپ کے غزوات اور آپ کے خطبات کا تذکرہ کیا ہے۔ 444 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اشاعت منزل لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 41، اسوہ حسنہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر ایک بڑی معروف اور مقبول کتاب تصنیف کی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، متوفی 751 ہجری۔ اس کا تعارف عربی کتب سیرت کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام اہم پہلوؤں کو لیا ہے مستند انداز میں باحوالہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے احادیث اور آثار انہوں نے زاد المعاد میں زیادہ لیے، تو ضرورت تھی کہ اس کتاب کا اختصار کیا جائے۔ ایک اختصار تو اس کا کیا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، اور اس کا نام ہے مختصر زاد المعاد۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مختصر زاد المعاد۔ اسی طرح
اسی طرح یہ ایک اختصار دوسرا ہے، یہ مصر کے ایک عالم ہیں شیخ محمد ابو زید، شیخ محمد ابو زید، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہدی الرسول، اس اختصار کا نام ہے ہدی الرسول۔ پھر اس اختصار کا اردو ترجمہ یہ ہے اسوہ حسنہ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ زاد المعاد کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ زاد المعاد کا جو اختصار تھا ہدی الرسول کے نام سے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے اسوہ حسنہ کے نام سے، جو ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے۔ یہ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نمبر 2 آپ کی عبادات کا بیان، نمبر 3 آپ کے غزوات، نمبر 4 آپ کے مقدمات و تعزیرات، نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، نمبر 6 حفظ صحت اور حالت مرض۔ یہ 268 صفحات پر مشتمل ہے، میر محمد کتب خانہ کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 42 سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے، ڈاکٹر محمد حسین ہیکل۔ انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پر انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر اس کا یہ اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور یہ ترجمہ مولانا محمد وارث کامل نے کیا ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ یہ کتاب 31 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے آپ کی ولادت سے لے کر وصال تک سیرت طیبہ کا تذکرہ ادبی انداز میں کیا۔ 702 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور مکتبہ کارواں کچہری روڈ لاہور سے طبع ہے۔ اسی مصنف نے 2 کتابیں اور بھی لکھی ہیں محمد حسین ہیکل نے، ایک ہے الصدیق ابو بکر اور ایک ہے الفاروق عمر۔ ان کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے تو شیخین کی سوانح پر۔ ان کا انداز ادیبانہ ہے، اور کسی بھی واقعے کو لیتے ہیں تو وسعت کے ساتھ پھیلا کر اسے بیان کرتے ہیں، واقعات سے نتائج بھی اخذ کرتے ہیں، اور پھر معاشرے پر تطبیق بھی دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی کتابیں مفید ہیں۔ تو واقعاتی لحاظ اور ادبی لحاظ سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ان کی یہ تینوں کتابیں، ایک سیرت پر اور 2 شیخین کے حالات پر۔ نمبر 43 سیرت کبریٰ، یہ حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مولانا رفیق دلاوری رحمہ اللہ بڑے محقق مستند عالم دین گزرے ہیں، بڑے وسیع المطالعہ تھے۔ ان کی 3 کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو بڑی مفید ہیں۔ ایک ہے ائمہ تلبیس، ائمہ تلبیس، اس کتاب میں انہوں نے جنہوں نے آج تک جھوٹے دعوے کیے ہیں اور وہ پیغمبر نہیں تھے اور سب جھوٹے تھے، مدعیان نبوت، ان سب کے حالات لکھے۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، اب طبع ہو کر آ گئی ہے۔ ائمہ تلبیس کے نام سے تمام جھوٹے جو نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں ان کی سوانح، اور اس میں آخر میں غلام احمد قادیانی کا تذکرہ بھی انہوں نے تفصیل سے کیا۔ تو اگر کسی نے جھوٹے مدعیان نبوت کی سوانح پڑھنی ہے کہ ان کی زندگی کے حالات کیسے گزرے، کب انہوں نے دعویٰ کیا اور کس دور حکومت میں، اور لوگوں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور کیا سزائیں ان کو دنیا میں ملی، کن امراض میں مبتلا رہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اس کتاب کا اختصار جو ہے ائمہ تلبیس کا، نثار احمد فتحی نے کیا ہے 22 جھوٹے نبی، 22 جھوٹے نبی، اور ان جھوٹوں نبیوں میں پھر آخر میں غلام احمد قادیانی کا بھی تذکرہ ہے۔
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ تو اس طرح کے جھوٹے آئیں گے۔ یہاں مراد 30 سے وہ کہ جن کا دعویٰ ہوگا اور بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہوں گے، یعنی ان کے پیروکار زیادہ ہوں گے، ورنہ تو جھوٹے اور بھی بہت آئے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ 30 سے زیادہ جھوٹے لوگ آئے ہیں تو یہاں 30 سے وہ مراد ہیں کہ جن کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہوگی، متبعین زیادہ ہوں گے، یا ثلاثین کثرت کے لیے، یعنی بہت سے لوگ اس طرح کے جھوٹے آئیں گے، تو ان میں سے یہ 22 جھوٹے آ گئے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے رئیس قادیان۔ رئیس قادیان یہ غلام احمد قادیانی کے حالات پر کہ اس نے کتنے دعوے کیے، زندگی کیسے گزری، فسق و فجور میں اس نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح کا بے حیا، تو ان تمام حالات کو انہوں نے بحوالہ لکھا ہے۔ تیسری ان کی ہے سیرت ذو النورین۔ سیرت ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے پر۔ عموماً شیخین کے حالات پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پہ کام کم ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر عربی اردو میں کافی مواد ہے، لیکن اردو زبان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر کام ہوا ہے لیکن کم۔ ان کی یہ کتاب بڑی منفرد ہے، اگر اسے جدید انداز میں شائع کیا جائے تعلیق تخریج کے ساتھ تو انشاءاللہ نہایت مفید کام ہوگا۔ یا اگر کوئی خود سے اس موضوع کو لکھیں اور حضرت عثمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو لیں، خاص طور پہ آپ کی زندگی کا وصف جو سخاوت اور حیا، آپ کے قرآن کے ساتھ محبت، تعلق، ایک ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت، تو اگر آپ کے صوم و صلاۃ کے واقعات اخلاص و تقوی کے الگ کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولانا رفیق دلاوری صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، نام رکھا سیرت کبریٰ۔ یہ سیرت کبریٰ 2 جلدوں پر ہے اور اس میں 264 فصلیں ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک نہایت علمی مقدمہ ہے جو 22 مقالوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ضرورت وحی، منصب نبوت کی حقیقت، اس کے لوازم و خصائص، اور قبل از اسلام دنیا کا تمدن اور عرب کی مذہبی اور اخلاقی حالت، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اصل کتاب کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آپ کے والد ماجد تک نسب کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ کے خاندانی حالات، آپ کی بعثت کی بشارتیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں آئی ہیں ان کا تذکرہ، آپ کے بچپن کا زمانہ، قبل از بعثت آپ کے جو 40 سالہ زندگی ہے اس کا تفصیلی تذکرہ، نزول وحی، برملا تبلیغ حق، دعوت کی مشکلات، مخالفت قریش کے اسباب، صحابہ کی مظلومی، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، راہ تبلیغ میں قریش کی مزاحمتیں، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، زن، زر اور حکومت کی پیشکش، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر آخرت، واقعہ معراج، آپ کے تبلیغی دورے، یثرب کی بیت اسلام، معجزہ شق قمر، ہجرت مدینہ، مدینہ منورہ میں داخلہ، مہاجرین و انصار میں اخوت، عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام، مسجد نبوی کی تعمیر، یہود سے معاہدہ، یہودی قوم کے اغراض و افکار، تحویل قبلہ، فرضیت رمضان، مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت
اور پھر تفصیل سے غزوات اور سرایا کا تذکرہ۔ یہ کتاب سیرت پر کام تو بہت ہوا، لیکن یہ کتاب بڑی منفرد ہے معلوماتی لحاظ سے، موضوعات کی کثرت کے لحاظ سے۔ یعنی اس میں آپ کو سیرت کے جو موضوعات ملیں گے، جیسے میں نے عرض کیا 264 تو اس میں فصلیں، ہر فصل کے تحت اس میں 20 عنوانات ہیں، تو سیرت کے نئے نئے عنوانات، نئے نئے مضامین اور نئے نئے گوشے سامنے آئیں گے۔ یہ کتاب تقریباً 1024 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اب تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ جو نسخہ میں نے دیکھا تھا دارالعلوم کی لائبریری میں، وہ تھا مکتبہ صدیقیہ بیرون بوہڑ 2 دروازہ ملتان کا۔ اگر اس کتاب کو تعلیق اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ کمپوز کر کے دوبارہ شائع کیا جائے تو سیرت کی کتابوں میں یہ اپنی جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں کتاب ہوگی۔ انہوں نے جیسے وہ 3 کتابیں لکھی، اسی طرح یہ سیرت کبریٰ، یہ بھی ان کی بڑی علمی اور عالمانہ کتاب ہے۔ تو اگر کوئی اس کتاب پر حواشی لکھے، تعلیق تخریج کر دے، جدید انداز میں لکھے، سہل انداز میں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ نمبر 44، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نامور محقق حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کی فرانسیسی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ بڑے محقق عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ فرانس میں گزارا، تو انہوں نے فرانسی زبان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، پھر اردو میں یہ ترجمہ کیا ہے پروفیسر خالد پرویز نے، اور نام رکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے حضرت حمام ابن منبہ کا وہ جو صحیفہ ہے جس میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث نقل کرتے ہیں، آپ نے سنن کی کتابوں میں اکثر روایتیں پڑھی ہوں گی۔ حمام ابن منبہ جو نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ان میں بہت سی احادیث ہیں، فذکر احادیث منہا، پھر ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، تو یوں اس ترتیب سے وہ روایتیں لاتے ہیں۔ یہ انہوں نے وہ جو کتابچہ تھا، یہ پہلے شائع نہیں ہوا تھا، مخطوطہ تھا، انہوں نے ان سارے مخطوطات کو لے کر اب اس کو جب شائع کیا ہے ترجمہ تخریج کے ساتھ، تو اب جو یہ سب سے قدیم نسخہ ہے، حمام ابن منبہ کا انتقال بہت پہلے ہے، تو اب یہ بہت قدیم نسخہ ہے، لیکن جب آج یہ شائع ہوا جو تقریباً 1350 سال پرانا، لیکن وہ جو روایتیں سنن کی کتابوں میں آئی ہیں وہ، اور اس نسخے میں جو ہو بہو ایک جیسی، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں۔ یعنی گویا یہ حدیث کی حفاظت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جو روایتیں ائمہ صحاح ستہ نے ان کو ذکر کیا، امام بخاری نے تو روایات نہیں لی، لیکن مسلم میں ہے اور دیگر کتب سنن میں، مصنف میں ہے، ابن ابی شیبہ میں، عبدالرزاق میں، سنن کبریٰ للبیہقی میں، دیگر کتابوں میں ہیں، تو ان میں جو روایتیں آج آئیں اور یہ نسخہ آج 1350 سال بعد تقریباً شائع ہوا، تو ہو بہو وہ روایتیں موجود ہیں۔ تو اب اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا نام ہے دنیا کا قدیم ترین مجموعہ حدیث۔ اس کا نام ہے دنیا کا قدیم ترین مجموعہ حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو سب سے قدیم مجموعہ، سب سے پہلا مجموعہ اس کا تذکرہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی فرانسیسی زبان میں، اسی طرح ان کی 2 اور مفید کتابیں ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی، اردو میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ایک کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی و جانشینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی و جانشینی۔ ان کے خطبات بہاولپور بھی بڑے مفید ہیں۔ اس میں انہوں نے جو تقاریر کی ہیں بڑی وہ علمی تقاریر ہیں، موضوع کے لحاظ سے بڑی جامع ہیں اور موضوع کا احاطہ کرنے والی، اور ان میں نہایت منفرد اور نئے نئے پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ خطبات بہاولپور۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی سیرت پر کتاب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ 51 مفید ابواب پر مشتمل ہے۔
یہ کتاب تحقیق اور تدقیق اور جامعیت کے لحاظ سے بڑی معلومات کا ایک ذخیرہ ہے، عوام و خواص سب کے لیے مفید ہے۔ 671 صفحات پر مشتمل یہ کتاب بیکن بکس، غزنی اسٹریٹ، لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 45 سیرت احمد مجتبی، یہ کتاب شاہ مصباح الدین شکیل کی تصنیف ہے۔ مصنف نے نہایت عرقریزی کے ساتھ 15 سال کے طویل عرصے میں اس کتاب کو تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 2200 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے شائع کیا ہے PSO پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی نے۔ PSO پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی نے اسے شائع کیا۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے، سیرت احمد مجتبی۔ اس کی پہلی جلد ظہور قدسی سے مسجد قباء تک، یعنی ولادت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے اس میں احوال ہیں، اور دوسری جلد قباء سے واقعہ افک تک، اور تیسری جلد غزوہ خندق سے سفر آخرت تک۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ولادت با سعادت سے لے کر وصال تک تمام احوال کو اور واقعات کو جدید انداز میں بحوالہ لکھا ہے۔ یہ کتاب بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اردو ادب، جامعیت، تسلسل اور استناد کے لحاظ سے دیگر کتب سیرت پر فائق ہے۔ یہ کتاب بھی دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں ہے۔ کتاب کی عدم دستیابی کی وجہ سے بالاستیاب مطالعے کی حسرت اب تک باقی ہے، یعنی یہ کتاب بڑی جامع تھی لیکن یہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ جن دنوں میں کتب سیرت کا تعارف میں لکھ رہا تھا اس دوران تقریباً 1 جلد پڑی تھی، لیکن یہ خواہش تھی کہ اگر یہ مل جائے تو بالاستیاب مطالعہ۔ کتاب بڑی جامع ہے، اور چونکہ کسی مکتبے نے شائع نہیں کی، PSO والوں نے شائع کی تھی، اس کے بعد دوبارہ یہ شائع ہی نہیں ہوئی، تو اگر اس کو کوئی مکتبے والا شائع کرے اور جو احادیث کے انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں صرف اس کو جدید انداز میں کر دے تو کتاب بڑی جامع ہے۔ سیرت کا کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا، مواد مستند لکھا، محبت اور عقیدت کے پیرائے میں لکھی گئی ہے، اور اردو ادب اس کا بہت ہے۔ تو بہرحال اگر کسی ساتھی کو اس کا کوئی نسخہ دستیاب ہو تو اسے اگر طبع